میاناتھوب خطہ پوٹھوار کے ایک نہایت خوبصورت اور دلکش مقام جو سہالہ سے کہوٹہ کی جانب سفر کرتے ہوئے 8 کلومیٹر کی دوری پر ضلع اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس گاؤں کی وجہ شہرت میں ایک عظیم المرتبت ہستی پیر سید سخی شاہ درویش بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم کردار ہے۔ یہ خطہ آج سے کئی سو برس قبل بھی ایسے ہی آباد تھا جیسے کہ موجودہ دور میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات ایک الگ مقام رکھتی ہے کہ آزادی سے قبل یہاں کی 70% سے زیادہ آبادی سکھ اور ہندو برادری پر مشتمل تھی۔ یہاں کی تہذیب بہت پرانی ہے۔ یہاں کے لوگ کھیتوں میں ہل چلا کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن وقت کی اپنی ایک عجب رفتار ہوتی ہے جو خود تو بدلتی ہی ہے مگر ساتھ ساتھ آلات کے رخ کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ آج اس گاؤں کے ارد گرد 30 سے زیادہ گاؤں آباد ہیں۔ اس گاؤں کو تمام تر موجودہ آبادیوں پر بے حد فضیلت حاصل ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی دربار مقدس ہے جس کی دلچسپ کہانی آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہر وہ شخص اپنی مناجات اور حاجات لے کر باادب حاضری پیش کرتا ہے جسے قوت بصارت میں مشکلات کا سامنا ہو۔ یہاں نہ صرف اس خطہ کے لوگ بلکہ ملک بھر سے اہل ادب یہاں پر حاضر ہو کر اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے مزید اس مقام اور اس عظیم ہستی کے بارے میں جاننے کے لیے اپنے نمائندے ارسلان اصغر کیانی کی اس رپورٹ کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انتہائی دلچسپ اور روحانیت سے بھرپور سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہم وفاقی دارالحکومت کے علاقہ سہالہ میاناتھوب دربار حضرت سخی درویش شاہ کے دربار میں موجود ہیں، اور لوگ یہاں پر چوک در چوک آتے ہیں، یہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ بالخصوص وہ لوگ جن کی بینائی نہیں ہوتی، جو لوگ دیکھ نہیں سکتے یا جن کی نظر کمزور ہے، یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر منت مانگتے ہیں، اپنی آنکھوں میں نمک ڈالتے ہیں اور ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ یہ تمام تر معاجرہ کیا ہے، یہ کرامات کب سے یہاں پر واضح ہو رہی ہیں، یہاں پر جو سجادگان نشین ہیں ان سے جانتے ہیں، اور جو لوگ یہاں سے دور دراز سے آتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے۔ اس وقت ہم اس مقام پر موجود ہیں اور اس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں، مرد و خواتین کثیر تعداد میں آتے ہیں، اور یہاں پر آ کر بیٹھ کر یہاں سے نمک اپنی آنکھوں میں ڈلواتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نمک ہے جس کو جڑی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اس سے نمک ڈالا جاتا ہے، اور یہاں پر پیکنگ پہ بھی نمک ہوتا ہے جو لوگ اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں۔ تو ان سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف سوالات کرتے ہیں، کب سے یہاں پر ہیں اور کتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں، کون کون اور کس طرح سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد اقبال۔ آپ یہاں پر کب سے ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ تقریباً 18 سال ہو گئے سر۔ 18 سال ہو جی۔ گئے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو نمک ہے یہ نمک ہی ہوتا ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ یہ عام نمک ہوتا ہے لیکن بزرگوں کی شفا ہے۔ بزرگوں کی شفا جی، ہے۔ یہ اس میں نمک آپ لاتے کہاں سے ہیں؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا اس دربار سے آتا ہے یا یہ باہر سے لایا عام جاتا ہے؟ نمک ہوتا ہے بس، اور اندر ماسک کرتے ہیں اس کو۔ یہ عام باہر دکانوں سے لایا جاتا ہے اور یہاں پر مس جی کیا جاتا جی ہے؟ جی ماسک کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ عموماً آپ دیکھیں نمک آنکھوں میں ڈالا جائے تو اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی، تو کیسے اس کو برداشت کیا جاتا ہے؟ بس برداشت کر لیتے ہیں، لگاتے ہیں، بس تھوڑا سا لگتا ہے اور پھر ہو جاتا ہے۔ آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں اس سے، نظر موتیا ہو، نظر کم ہو، کوئی بیماری آنکھوں کی ہو اور ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ کتنے یہاں پر نابینا جن کی نظر کمزور تھی وہ یہاں پر آ کے ان کی قوت بینائی ٹھیک ہوئی؟ کافی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں۔ 18 سال آپ کو ہو گئے؟ جی جی آپ خدمت کر رہے ہیں ہم سرکار کی طرف۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام عبد القادر قریشی ایڈوکیٹ ہے، میں کوٹہ شہر سے بلانگ کرتا ہوں۔ اچھا ایڈوکیٹ صاحب، آپ یہاں پر کب سے آ رہے ہیں؟ میں کوئی 8-10 سال سے آ رہا ہوں۔ 8-10 سال سے آ رہے ہیں، تو کیا پایا آپ نے؟ ابھی تک تو آپ نے چشمہ پہنا ہوا ہے۔ میں نے چشمہ پہنا ہوا ہے، لیکن یہ میری جو ہے
नज़र जो है अगर मैं चश्मा को उतार दूं 6/6 है। अच्छा, मैं पढ़ने के लिए इस ऐनक को इस्तेमाल नहीं करता, ये माइनस की नज़र की ऐनक है। माइनस की। माइनस तो की। पहले आपकी नज़र कमज़ोर थी? पहले नज़र मेरी कमज़ोर थी, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम थी, अब बहुत बेहतर हूँ। किसने कहा कि आप यहाँ पर आएँ और क्या करते रहे? ऐसा कौन सा अमल था कि जिसके थ्रू आपकी नज़र बिनाई वापस आ गई? यहाँ पर एक वो जड़ी सी देते हैं जो यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उनका और वो आंखों में डालने से आंखों में थोड़ा सा पानी सा निकलता है, उसके बाद नज़र आस्ता कहते हैं वो आस्ता। जड़ी नमक होती है, तो नमक हम आंखों में डालते हैं तो इतनी कुव्वत बर्दाश्त इंसान की नहीं है कि वो नमक डाल के बर्दाश्त कर सके। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मेरी वाइफ का जो वो भी डालती है, उसके आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उसमें शीशा भी डाला हुआ है, लेकिन वो भी डालती है तो वो भी बर्दाश्त कर लेती है। और ये बुजुर्गान दीन का फैज़ है। और ये मैं यही कहूँगा कि जो औलिया अल्लाह के दरबार पे जाते हैं लोग, वो खाली हाथ वहाँ से वापस नहीं आते, वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर। बहुत शुक्रिया। हम तकरीबन जब से होश संभाला है जी, हम यहाँ के मुकामी हैं। हमें पता है कि यहाँ पर किस तरह लोग दूर दराज से आते हैं, सिर्फ खित्ता पोठवार नहीं बल्कि पूरे पंजाब भर से। मेरा भी एक चैनल है, उस पर मैंने, आप अक्सर देखते रहते हैं निज़ामी मोटिवेशनल पे, तो आप वहाँ पर बल्कि हमारे पास तशरीफ़ भी लाएँ, आप वहाँ पर काम भी करते रहें। तो वहाँ हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके साथ मैंने अपना मोबाइल नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में डाला था। तो पूरे मुल्क पाकिस्तान से कॉल आती थी कि ये कहाँ पर है जी, हम वहाँ पर आना चाहते हैं। क्योंकि ये एक आम बीमारी है, हर दूसरे तीसरे बंदे को नज़र कमज़ोर होना, आंखों की बिनाई का ख़त्म हो जाना, ये इस तरह के मामलात आजकल जिस तरह मरूसी तौर पर भी आप देख सकते हैं कि पैदाइशी तौर पर भी बच्चे नाबीना होते हैं। और यहाँ पर ऐसे लोग आए हैं जो नाबीना थे, जिनकी नज़र बिल्कुल पैदाइशी तौर पर नहीं थी, लेकिन अल्लाह का फजल करम था और इन बुज़ुर्गों की करामत थी। और यूँ मैं समझूंगा कि जिस तरह के आप पहले एक बुज़ुर्ग से उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो बड़े आला अंदाज में बता रहे थे कि यहाँ जो भी कोई आता है वो खाली झोली नहीं लौटता, यहाँ पर अल्लाह करीम की ज़ात का बड़ा फजल करम हुआ अच्छा करता है। निज़ामी साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आकर लोग नमक डालते हैं, नमक डाल के आंखों में किस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं इंसान? ये आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है कि नमक आंखों में डाल के बर्दाश्त कैसे किया जाता है। तो बर्दाश्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी हिकमत की बात बताता हूँ कि जब इंसान किसी बात पर यकीन कर ले कि आज मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे वहाँ से शिफा मिलेगी, किसी डॉक्टर के पास ही आप जाते हैं, तो आप अगर इस अकीदे के साथ जा रहे हैं कि मैं फ़लाँ डॉक्टर से दवाई लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो यकीनन आपको वहाँ से शिफा मिलती है। तो वो एक दुनियादार शख्स है। और यहाँ पर जो सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद करते रहे, दीन के लिए रियासतें करते रहे, क्या उनके जब आप कदमैन में हाज़िर होकर एक कड़वी से कड़वी चीज़ में, तो यूँ कहता हूँ कि यहाँ नमक है, और अगर यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चें होती हैं और वो भी आंखों में डाली जाती तो यकीनन वो भी इंसान बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि ये बुज़ुर्गों का फैज़ है। और ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चलें हम गुफ्तगू करेंगे, आप आ रहे हैं यहाँ पर, लोग भी आते हैं दूर दराज से आते हैं, तो मन्नत भी कोई मांगते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल इसी तरह होता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये मन्नत मान के जाते हैं कि जब मेरी आंखें ठीक होंगी, चांदी की आंख होगी, मैं यहाँ पर ऊपर नजराने के तौर पर पेश करूँगा। और वाकई नजराने के तौर पर लोग यहाँ पर पेश करते हैं, इस तरह यहाँ पर आंखें चढ़ाई जाती हैं। कोई चादर पोशी के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, उन्होंने ये मन्नत मानी होती है कि चादर पोशी करेंगे। कुछ अहबाब लंगर का एहतमाम करते हैं कि यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उनमें हम लंगर तकसीम करेंगे। ये हर बंदे का अपनी बसात के मुताबिक, अपनी वुसअत के मुताबिक, इंसान अपनी दस्तरस के मुताबिक यहाँ पर अपनी खिदमात पेश करता है। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ सज्जादा नशीन दरबार आलिया मियानतुब दरबार जनाब मियाँ अब्दुल लतीफ़ कादरी साहब मौजूद हैं। इनकी जानिब चलते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, इस दरबार की हिस्ट्री क्या है, ये जो बुज़ुर्ग है ये कौन थे, इस हवाले से भी जानते हैं, और जो ये यहाँ से फैज़ जारी और सारी है, इस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि इस दरबार की हिस्ट्री क्या है, ये जो बुज़ुर्ग हैं ये कौन थे, इनकी क्या हिस्ट्री है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और दरबार आलिया हज़रत सैयद सफ़ी शाह बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में आप मालूम चाहने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। बात इस तरह है कि जो भी मालूमात हैं वो सीना बसीना हम तक पहुँची है। हज़रत सफ़ी शाह बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका जो ताल्लुक़ है वो उच्च बलोच से है। ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शख्स रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दौर में यहाँ पर आपकी तशरीफ़ आवरी हुई और आप 3 भाई हैं। एक
حضرت سید سخی شاہ درویش بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس دربار پہ تشریف لائے ہیں، اور ایک ان کے بالکل سامنے ہے وہ پہاڑی پہ مزار نظر آ رہا ہے حضرت سید پیر باغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے تیسرے بھائی جو ہے نا حضرت سخی شاہ سفیر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا دربار شریف جو ہے نا چکوال روڈ میانہ موڑا گاؤں میں ہے۔ اب جب یہ لوگ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اس وقت جب کہ اس جگہ کا نام بھی سکھ ہندو عیسائی یہاں پہ آباد تھے، اور یہ لوگ مختلف علاقوں میں گئے دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو ہماری خوش نصیبی کہ اس وقت یہ بزرگ ہمارے یہاں تشریف لائے، یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، جیسا کہ بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی بنیاد مسجد، خانقاہ اور مدرسہ ہے۔ جو بھی اللہ کے ولی تشریف لائے انہوں نے مسجد اللہ کے گھر کو آباد کیا، بیٹھے دین کی تبلیغ کی، اور ان کے وصال کے بعد وہاں پر جو لوگ جن کی ڈیوٹی بنتی تھی کہ دینی مدارس قائم ہوں اور دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، کیونکہ زندگی میں ان کا یہی مشن رہا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ان کی کیا کرامات ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں، اور بالخصوص اگر ہم بات کریں کہ آنکھوں کی شفا کا مرکز اس کو کہا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں یہاں پر آنکھوں کی شفا حاصل کرتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں، تو یہ نمک آنکھوں میں ڈالنا یہ کب سے اس کا دریافت ہوا؟ آپ نے جو ہسٹری آپ جانتے ہوں گے، تو یہ کب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے؟ اصل میں یہ مزار پاک جو ہے یہ بابا جی فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو تقریباً 130 برس گزر چکے ہیں ظاہری آیات مبارک کے بعد، تو وہ تشریف لائے، کیونکہ اس علاقہ میں پالکی میں اب تشریف لاتے تھے، تو یہاں ہمارے دادا کے بھائی تھے میاں الف دین، ان کے یہاں بیٹھے کے دربار شریف کے ساتھ ہی وہاں پر ان کی پالکی اتری، اور انہوں نے کہتے ہیں ولی را ولی می شناست، انہوں نے نشاندہی فرمائی کہ یہاں پر کسی اللہ کے ولی کی، اللہ کے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے جیسا کہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، سینہ بسینہ ساری باتیں، جا کر کے اس پراپر جگہ پہ اپنی چھڑی مبارک سے نشان لگایا اور فرمایا یہاں اللہ کے ولی کا ڈیرا ہے، یہاں پر چراغ جلایا کرو، دعا کیا کرو۔ وہاں پر یہ سلسلہ جو ہے نا قبر مبارک کی نشاندہی ہونے کے بعد اسی کے بعد مزار دربار شریف بھی بنا، اور یہ ویسے جیسے نے عرض کیا نا بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے وقت میں آپ تشریف لائے، ان کے بعد کتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب بابا جی فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بھی 100 برس سے اوپر گزر چکے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ تھے میاں غلام قادر، وہ اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد اس جگہ کی جو چار دیواری وغیرہ بنائی ہے یہ ان کے وقت میں بنی ہے۔ کرامات آپ کی بہت زیادہ ہیں، اگر میں بیان کرنا چاہوں تو مجھے خاصا وقت درکار ہے۔ مجھے آخری سوال بتائیے گا مختصراً انداز میں کہ یہ جو جڑی ہے کیا یہ نمک ہوتا ہے؟ جی، یہ جناب پیورلی نمک ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی مکسیشن نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہمارے بزرگوں کو روحانی طور پر یہ بتایا گیا، یہ چڑی 2 قسم کی ہے۔ آپ کو دربار شریف چونکہ اب محکمہ اوقاف کا قبضہ ہے، ٹھیکہ انہوں نے دیا ہوا ہے، اور صرف نمک ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل جڑی 2 قسم کی ہے۔ ایک ہے چاسکو، اس کو کہتے ہیں چاسکو، اگر آپ کی آنکھوں میں سرخی آ گئی، لالی آ گئی تو بڑی احتیاط سے ڈالنی پڑتی ہے، دونوں آنکھیں بند کر کے نا، یہ سامنے والے جو ہے نا یہاں پر آگے لگانی پڑتی ہے، رات بھر آنکھیں بند رکھنی پڑتی ہیں، اللہ مہربانی فرماتا ہے۔ اور یہ دوسرا جو یہ پیور نمک ہے۔ اب پتہ ہے جو روحانی اطلاعات ہیں ہمارے بزرگوں کو اس وقت کہ نمک جو ہے نا وہ چونکہ ویسے آپ ڈالیں تو یہ بندے کو اندھا کر دیتا ہے، اور ان بزرگوں کا یہ فیض ہے کہ جب نمک ڈالیں گے تو اللہ پاک آپ کو بینائی عطا فرمائے گا۔
तो नाजरीन आपने देखा कि किस तरह से कसीर तादाद में लोग यहाँ पर आकर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अवाम इलाका के भी व्यूज़ आपने जाने, यहाँ पर जो खिदमतगार थे उनके भी व्यूज़ जाने। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की अनायत, अल्लाह की अताएँ हैं जो अल्लाह अपने वलियों को देता है। ये वो करामात हैं। आपने आम तौर पर देखा होगा कि आप नमक डालें तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब यहाँ पर आप आते हैं, नमक डालते हैं, तो न सिर्फ आप में बर्दाश्त करने की सकत आती है, बल्कि आपकी बीनाई भी जो है वह वापस लौट आती है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो तो वो भी ठीक हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।